اللہ رحم فرمائے آج کے نوجوان پر اور ہدایت عطا فرمائے۔ زندگی کے اندر ماں باپ کے ساتھ برا سلوک ہے، کبھی بیوی کی وجہ سے ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، کبھی بیوی کی وجہ سے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، کبھی ان کو گھر سے نکال دیتا ہے، کبھی ان کے ساتھ زبان درازیاں کرتا ہے۔ افسوس ہے ایسے بد نصیب انسان پر جو ماں باپ کی قدر کو نہ سمجھ سکے۔ خوش نصیب ہیں وہ جن کے ماں باپ زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے مال کے ساتھ جان کے ساتھ ان سے اچھا سلوک کر کے دعائیں لے کر دنیا اور آخرت کو سنوار دیں۔ دیکھیے صحابہ کے حرص، اور پھر تولیے اپنا سلوک۔ 6 مہینے گزر جاتے ہیں، ماں کو سلام نہیں کرتے، ماں کو فون کر کے اس کی کیفیت و حالت نہیں پوچھتے، اس سے دعاؤں کی درخواست نہیں کرتے، اور نہیں سمجھتے کہ کائنات کی عظیم نعمتوں میں سے ماں اور باپ کی دعا۔ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں، کرتے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ ماں باپ کا ذکر، ماں باپ کے لیے دعائیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، یہ آپ کا اور میرا فرض نہیں ہے صرف، بلکہ یہ انبیاء کی تعلیمات ہے۔ ہر نبی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے، نیک سلوک کرتے رہے، حسن سلوک کرتے رہے۔ نوح علیہ السلام کی دعا پہ غور کیجئے۔ قال رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، اے اللہ عز و جل تو مجھے معاف کر اور میرے والدین کو، اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں داخل ہو جائے ہم سب کو معاف کر دے۔ دعا کے اندر اپنے والدین کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے اللہ سے سوال کرنا، اور جب وہ زندہ ہو ان کی خدمت کرنا، یہ انبیاء کا سکھایا ہوا عمل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں، عظیم نبی ہیں، اور جس طرح یہ نبیوں میں بڑے عظیم نبی ہیں، اسی طرح ان کا باپ عام کافر نہیں تھا، کافروں کے اندر بہت بڑا سردار تھا، کئی طرح کا کفر ابراہیم علیہ السلام کے بابا میں جمع تھا۔ وہ صرف بتوں کا پجاری نہیں تھا، بت تراشتا بھی تھا، بت فروش بھی تھا، بتوں کو بیچ کے حرام کی کمائی بھی کھاتا تھا، ان کی عبادت بھی کرتا تھا۔ طرح طرح کے کفر اس کے اندر موجود تھے۔ مالک کا کلام سنیے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ بڑے سچے نبی، بڑے راست باز، بڑی سچی بات کرنے والے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك۔ اپنے باپ کو اس کفر، اس بت فروشی کے حال میں دیکھ کر، بت پرستی کی کیفیت میں دیکھ کر اپنے باپ سے خطاب کرتے ہیں۔ کیسے؟ اذ قال لأبيه، جب ابراہیم نے اپنے بابا سے کہا، یا ابتی، ابا جان، پیارے ابا، پیارے ابو، بڑی میٹھی عبارت، بڑے پیار کا جملہ، بڑا میٹھا انداز۔ حقیقت میں ان کا باپ کافر تھا، طاغوت تھا، بت فروش تھا، بتوں کا پجاری تھا، لیکن یہاں جملہ باپ ہونے کا ناطہ، باپ ہونے کا رشتہ تو باقی تھا، اگرچہ وہ کافر تھا لیکن اس سے سلوک وہ کر رہے ہیں جو بیٹا ایک باپ سے کرتا۔ کہتے ہیں ابا جان، ان کی پوجا کیوں کرتے ہو جو سنتے نہیں ہیں، جو دیکھ نہیں سکتے، جو آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے، وہی اللہ کی وحی آئی ہے، وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، میرے پیچھے چلیے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، بابا ان بتوں کو پوج رہے ہو، ان قبروں کو پوج رہے ہو، ان مورتیوں کو پوجتے ہو، حقیقت میں آپ شیطان کی پوجا کر رہے ہو۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے بابا جان، ابو جان، میں ڈرتا ہوں اگر آپ یہی شرک کی کیفیت میں رہے، انہی بتوں کو پوجتے رہے، خود پتھر اٹھا کر ان کو تراش کر ان کی شکلیں مورتیاں بنا کر پھر ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر رکوع و سجدے کرتے رہے، تو ابا جان ڈرتا ہوں اس شرک کی وجہ سے کہیں آپ اللہ کے عذاب کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔
اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں، اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں، توحید کا عقیدہ ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ نہ سننے کے قابل، نہ بولنے کے قابل، نہ مدد کرنے کے قابل، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق ایک اللہ عز و جل ہے۔ جواب میں باپ بیٹے کی اتنی میٹھی گفتگو سن کر، اتنے پیارے جملے سن کر، یا ابتی کی گردان سن کر، باپ کا انداز کیا ہے؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو مجھے میرے خداؤں سے بدزن کرنے کے لیے آیا ہے، میرے الہوں سے دور کرنا چاہتا ہے؟ یہ میرے الہ ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ غوث اعظم ہے، یہ بگڑی کرنے بنانے والے ہیں، یہ اولاد رزق دینے والے ہیں، ان کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے۔ تو جو دین لے کر آیا ہے یہ تو مجھے میرے الہوں سے، میرے مشکل کشاؤں سے، میرے حضرتوں پیروں بزرگوں سے دور کرنے والا ہے۔ لئن لم تنتہی لأرجمنک، اگر تو باز نہ آیا میں تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا۔ وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، میری نظروں سے دور ہو جا، میں تیرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ بیٹے نے بڑے پیار سے گفتگو کی، لیکن باپ مارنے کی بات کر رہا ہے، گھر سے نکال رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اب کیا کرنا چاہیے تھا؟ اتنا کچھ سن کے یہ کہنا چاہیے تھا کہ اصل میں غلطی میری ہے، جس نے میں نے آپ کے ساتھ نرم بات کی، میٹھا انداز اختیار کیا۔ آپ کافر ہو، آپ بت پرست ہو، آپ بت فروش ہو، آپ بت پرست ہو۔ نہیں، کسی کا باپ بھلے کافر ہو، بھلے مشرک ہو، بھلے بے دین ہو، بھلے بے نماز ہو، وہ اللہ کا دشمن بھی ہو، ٹھیک ہے یہ اللہ کا باغی اور دشمن ہے، لیکن ایک بیٹے کے ساتھ باپ کا رشتہ تو ہے، باپ کا عدم احترام تو رہے گا۔ اتنی باتیں سننے کے باوجود قتل کی دھمکی، گھر سے نکال دینا، یہ سارا سننے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا کو خطاب کر کے کہتے ہیں سلام علیک۔ اچھا جی ٹھیک ہے، آپ مجھے مارنے کی بات کرتے ہو، میں نے تو آپ کو جہنم سے نکالنے کی دعوت دی تھی، آپ مجھے مارنے اور گھر سے نکالنے کی بات کرتے ہو۔ سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر خیر ہو، میں اس گھر کو چھوڑ کر چلا جاتا ہوں۔ اگر آپ کے والدین اہل ایمان نہیں ہیں، اہل توحید نہیں ہیں، یہ شریعت اسلام پھر بھی ان والدین کے ساتھ بدسلوکی کا، بدتمیزی کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ ان کے ساتھ گندی زبان، رف زبان استعمال کریں۔ ہاں، اگر وہ آپ کو کفر اور شرک کی دعوت دے، آپ نے اس کو تو نہیں ماننا، لیکن زبان، انداز بولتے ہوئے یہ خیال کرنا ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ میرا باپ لگتا ہے۔ اور یہی طریقہ، یہی انداز تمام اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ بڑے عجیب قصے ہیں ان کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کے اور نیک سلوک کرنے کے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے بابا عمر سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی ان کی خدمت کرتے تھے۔ ان کی یہ نیکی، ان کا یہ احسان ان کے مرنے کے بعد بھی جاری رکھا۔ یہ نہیں کہ باپ مر گیا تو معاملہ ختم ہو گیا، مرنے کے بعد بھی اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتے تھے۔ اللہ رحم فرمائے آج کے نوجوان پر اور ہدایت عطا فرمائے۔ زندگی کے اندر ماں باپ کے ساتھ برا سلوک ہے، کبھی بیوی کی وجہ سے ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، کبھی بیوی کی وجہ سے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، کبھی دوستوں کی وجہ سے باپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، کبھی ان کو گھر سے نکال دیتا ہے، کبھی ان کے ساتھ زبان درازیاں کرتا ہے۔ افسوس ہے ایسے بدنصیب انسان پر جو ماں باپ کی قدر کو نہ سمجھ سکے۔ اور ادھر میرے نبی کے صحابہ مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے احسان کو یاد رکھتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، مرنے کے بعد بھی اپنے بابا کو یاد رکھتے اور پھر اپنے بابا کی بیان کردہ احادیث کو سناتے۔ ایک اور مقام پر ابن عمر کہتے ہیں حدثنی ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل لینہاکم ان تحلفوا بآبائکم۔ اپنے باپ کو یاد کر کے کہتے ہیں میرے بابا نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی کہ اللہ تمہیں منع کرتا ہے اپنے ماں باپ کی قسمیں، اپنے آبا و اجداد کی قسمیں نہ کھایا کرو۔
ایک اور مقام پہ ابن عمر ایک اور موقع پہ فرماتے ہیں حدثنی ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے بابا نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. بلکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے بابا سے یا اس کے دوستوں سے ہی حسن سلوک نہیں کرتے تھے بلکہ ہر اس شخص کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرتے, اچھا سلوک کرتے جس شخص کا اس کے بابا کے ساتھ کوئی رشتہ ہوتا. سفر پہ جا رہے ابن عمر, صحیح مسلم میں ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضا سفر پہ جا رہے, راستے میں جنگل میں ایک چرواہا ملتا ہے. وہ دیہاتی ان کو دیکھ کر, ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر وہ سمجھتا ہے کہ یہ تاجر ہیں, ان کا سامان گدے پہ رکھا ہوا سامان بھی ساتھ جا رہا ہے, تو ان سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ نیکی کرو, مجھے کچھ دو. تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے 2-4 درہم اس کو جتنے دینے تھے دے دیے. پھر اس سے پوچھتے ہیں اعرابی اس ریگستان میں تم کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے صحابہ کے حرص, اور پھر تولیے اپنا سلوک. 6 مہینے گزر جاتے ہیں, ماں کو سلام نہیں کرتے, ماں کو فون کر کے اس کی کیفیت و حالت نہیں پوچھتے, اس سے دعاؤں کی درخواست نہیں کرتے, اور نہیں سمجھتے کہ کائنات کی عظیم نعمتوں میں سے ماں اور باپ کی دعا ہے. خوش نصیب ہیں وہ جن کے ماں باپ زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے مال کے ساتھ جان کے ساتھ ان سے اچھا سلوک کر کے دعائیں لے کر دنیا اور آخرت کو سنوار لیتے ہیں. اور بد نصیب ہیں وہ جو بیویوں کے پیچھے لگ کر ماؤں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. ابن عمر پوچھتے ہیں اعرابی یہاں کیا کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے یہ بکریاں ہیں, ان کو چراتا ہوں. کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام فلاں ابن فلاں. کہا فلاں ابن فلاں کا بیٹا؟ کہا ہاں. کہا تیرا باپ امیر المومنین عمر ابن خطاب کا دوست تھا؟ کہا ہاں میرا باپ اکثر مدینہ شریف جایا کرتا تھا اور امیر المومنین کے پاس بیٹھا کرتا تھا. فوراً اپنی سواری سے اترتے ہیں, اہلاً اور مرحبا کی آواز لگاتے ہیں, اپنے سر پہ جو امامہ اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے وہ اتار کے اس اعرابی کو کہتے ہیں یہ تیرے لیے ہدیہ ہے. جو اپنے اوپر چادر ہے وہ اتار کے کہتے ہیں اے اعرابی اے دیہاتی یہ تیرے لیے ہدیہ ہے. اپنے گدھے سے سامان اتارتے ہیں, وہ سامان سارا اس دیہاتی کو دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ تیرے لیے ہدیہ ہے. پھر گدھا بھی اس کو دے کر کہتے ہیں یہ تیرے لیے ہدیہ ہے. ابن عمر کے ساتھی کہتے ہیں ابو عبد الرحمن یہ دیہاتی لوگ بہت تھوڑے سے راضی ہو جانے والے ہیں, اگر آپ ان کو 10 درہم دے دو تو یہ آپ کا ہاتھ بھی چومیں گے, ماتھا بھی چومیں گے اور سمجھیں گے آپ نے ان کے ساتھ بہت نیکی کی. یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ امامہ دے دیا, چادر دے دی, گدھا دے دیا, گدھے پہ سارا سامان دے دیا. کہا تم نہیں سمجھتے اس دیہاتی کا مجھ پہ حق ہے. کہا سبحان اللہ, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ اس کو جانتے تک نہیں تھے, اس کے نام کا نہیں پتا تھا, آپ اس کو نہیں جانتے, یہ آپ کو نہیں جانتا, اور اب آپ کہہ رہے ہو اس دیہاتی کا مجھ پہ حق ہے. کہا ہاں اس کا بابا میرے بابا کا دوست تھا, اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا, اور میں نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کے تعلق والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. میں نے جو کچھ دیا ہے اپنے بابا کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے دیا. یہ سب کچھ مجھے اللہ عز و جل کے دربار میں ملے گا. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ صحابہ ہیں, ان کا یہ ایمان ہے, یہ ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی نیکی کے ذریعے, نیکی کے راستے, حسن سلوک کے راستوں کو تلاش کرتے ہیں. اور ایک آج عام مسلمانوں کی کیفیت ہے کہ ماں باپ زندہ گھر میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی توفیق نہیں ہوتی.